وطن سے محبت اور وفاداری، مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ انسان جس سرزمین میں پیدا ہوتا ہے اسے محبت کا ہونا فطری ہے۔ چرند پرند درند حتیٰ کہ چیونٹی کے دل میں اپنے جائے سکونت سے انس ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے دور و دیوار، زمین اور ماحول سے صرف انسان کو ہی نہیں بلکہ حیوانات کو بھی محبت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زمین پر قابض ظالموں سے اپنا وطن آزاد کروانے کا حکم دیتے ہوئے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت پھیر کر نہ پلٹنا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنانے کی دعا کرنا در حقیقت اس عظمت والے شہر اور اللہ کے گھر سے محبت کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس شہر کو جائے امن بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ میں چھوڑنے کا مقصد بھی اللہ کی عبادت اور اپنے محبوب شہر کی آباد کاری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا تھا، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں تیرے عظمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ جب ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب اس نے بتایا کہ آپ کی قوم آپ کو تکلیف و اذیت میں مبتلا کرے گی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا۔ تیسری بات، جب اس نے عرض کی کہ آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ ہجرت کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ گئے اور وہاں سے سفر پر جاتے تو واپسی پر مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دیتے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ حدیث مبارک مدینہ منورہ کی فضیلت، وطن سے محبت کی مشروعیت و جواز اور اس کے لیے مشتاق ہونے کو واضح کرتی ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، وطن سے محبت ایمان کی نفی نہیں کرتی۔ وطن سے محبت کے بغیر کوئی قوم آزادانہ طور پر عزت و وقار کی زندگی نہیں گزار سکتی ہے، نہ اپنے وطن کو دشمن قوتوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ جس قوم کے دل میں وطن کی محبت نہیں رہتی اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے اور وہ قوم اور ملک پارا پارا ہو جاتا ہے۔ وطن سے محبت افکار و خیالات کی یکجہتی اور اتحاد کا بھی تقاضا کرتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ نیز وطن سے وفاداری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان عناصر کی شناخت کی اور ان کی سرکوبی کے اقدامات کرنے چاہیں جو وطن کے بدنامی اور زوال کا باعث بنتے ہیں۔
ایسے حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے سرگرم عمل ہونا چاہیے جو اپنے وطن سے زیادہ دوسروں کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں اور وطن کی سلامتی کے بجائے اس کی تخریب کے در پہ رہتے ہیں۔ معاشرے کے امن و امان کو غارت کرنے والے عناصر کو ناسور سمجھ کر اصلاح کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ وطن کا وقار، تحفظ، سلامتی اور بقا اسی میں ہے کہ لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ ہوں۔ وطن کی ترقی اور خوشحالی اسی میں ہے کہ ملکی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دی جائے اور ہر سطح پر کرپشن اور بدعنوانی ختم کیا جائے۔ معاشرہ میں امن و امان کے لیے ہوں، ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے خود کو بچائیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ آپس میں اخوت و بھائی چارہ قائم رکھیں، سماجی برابری اور آزادی کو برقرار رکھیں، انصاف کو فروغ دیں اور کسی بھی حال میں اخوت اور انسانیت کے اصول و حقوق پامال نہ ہوں۔ خاص طور پر وطن کی محبت میں قومیت اور نیشنلزم ہو مگر وہ عصبیت میں نہ بدل جائے جس کی آگ میں کئی ملکوں کے عوام جھلس رہے ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے انسانی اخوت اور اسلامی مواخات کو سب سے اوپر رکھا اور ہر طرح کی قومی، لسانی، خاندانی و قبیلہ کی عصبیت کو دور کر کے انسانیت کو اونچا کیا، مگر اس کے باوجود خاندانی خوبیوں اور وطنی ذمہ داریوں کو بھی جگہ دی اور تمام انسانوں کو نسل آدم کی حیثیت سے ایک امت بھی قرار دیا۔ اس لیے ان دونوں امور کو اعتدال کے ساتھ رکھنا ہی اسلام کا طرحی امتیاز ہے۔ بعض دفعہ قومیت اور ملت کے فرق کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں، حالانکہ ملت کا تعلق عام طور پر مذہبی رشتے سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب ملت اسلامیہ بولا جائے تو اس سے اسلامی و ایمانی اخوت اور دینی اتحاد میں شامل افراد مراد ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مغائل نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا قوم اور وطن کی محبت کے ساتھ ایمانی اخوت کے جذبے کو باقی رکھنا اور اسے پروان چڑھانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون وطن سے محبت اور وفاداری۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔